آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر عالمی ضمیر کے آگے سوالیہ نشان بنا رہا، جہاں قابض بھارتی فورسز کشمیریوں کی پرامن، جائز اور مسلمہ تحریک آزادی کو دبانے کے لیے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے اس موقع پر جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض فورسز گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کی منظم خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس اعلامیے کے تحت جن بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، کشمیری ان تمام حقوق سے مسلسل محروم ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے لے کر اب تک 96,383 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 7,370 کو دوران حراست یا جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں 22,980 خواتین بیوہ اور 1,07,974 بچے یتیم ہو گئے۔ قابض بھارتی فوجیوں نے اس دوران 11,265 خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ 1,10,521 رہائشی مکانات، دکانوں اور دیگر تعمیرات کو تباہ کیا۔ رپورٹ میں پیلٹ گن کے بے دریغ استعمال کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس سے سینکڑوں کشمیری بچے مکمل یا جزوی طور پر بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے کم از کم 950 کشمیریوں، جن میں 18 خواتین بھی شامل ہیں، کو شہید کیا گیا، جبکہ 135 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حریت قیادت سمیت 5,000 سے زائد کشمیری نئی دلی کی بدنامی زمانہ تہاڑ جیل سمیت مختلف جیلوں میں مقید ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مختلف حریت پسند تنظیموں کی جانب سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کشمیریوں کے ماورائے عدالت اور جعلی مقابلوں میں قتل اور حق خود ارادیت سے انکار کی مذمت کی گئی ہے۔ پوسٹرز پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں کی تصاویر موجود تھیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس سمیت مختلف حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے۔ اسلام آباد، پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں کا اہتمام کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر لبریشن سیل نے کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق کنوینر محمود احمد ساغر کی قیادت میں مظاہرین نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو ایک یادداشت پیش کی، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی مداخلت پر زور دیا گیا۔